ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ڈھول بجائے گئے، اور ڈھول بجانے والے میرے بھائی نوجوان سوچ، وہاں ڈھول بجا تھا کربلا میں امام حسین کے یہاں، یا کون بجا رہے تھے؟ نقارے بج رہے تھے، اعلان ہو رہے تھے، کیا لوگوں کل بازار میں جمع ہو جاؤ، باغیوں کے سر کاٹ کے لانے۔ آل رسول کو باغی کہا۔ بعض مورخین نے لکھا یہ تک ان ظالموں نے کہا کچھ لٹیرے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ہم ان کو کاٹ کر لا رہے، ان کے سر اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لا۔ جب کوفہ پہنچے تو شام ہو رہی تھی۔ شمر اور عمر نے کہا ایک کام کرتے ہیں، شام کے وقت جائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا کیونکہ ان کا تماشا دکھانا ہے، تو ایک کام کرتے ہیں ان کو باہر ہی روک دیتے ہیں، پہاڑیوں کے دامن میں کھلے میدان میں نیچے اتارا، اور نیزے پہ جو سر تھے وہ سب نیزے زمین پہ گاڑ دیے۔ اندھیرا تھا رات کا، وہ سب اپنے اپنے خیمے میں سو گئے جا کر کے، تھکے ہوئے تھے، اور نبی کے شہزادوں کو شہزادیوں کو کھلے آسمان کے نیچے رکھ دے۔ بس اسی بات پوری کر رہا ہوں، یعنی کربلا کی داستان کس قدر معلوم تھی گھر والوں کو کہ کب کیا ہوگا، اتنی تفصیل تھی، اچانک یہ حادثہ نہیں ہے، تفصیل تھی۔ رات آدھی گزر چکی تھی، صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ یہ لوگ قیدی تھے، آنکھ سے آنسو جاری تھے، زبان پہ شکایت نہیں تھی، زبان پہ اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی تسبیح تھی، تحلیل تھی، پاکی تھی، بڑے صابر لوگ۔ آج تھوڑا سا دھندا کم پڑ جاتا ہے، لوگ اللہ کی شکایتیں کرتے ہیں، حرام کمانے لگتے، حرام کھانے لگتے۔ انا للہ و انا سرکار زینب پاک اللہ کی حمد میں تسبیح میں، اللہ جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ ننھی سکینہ اپنی پھپھی کے پاس ہاتھوں سے بندھی ہوئی قید، پھپھی اماں یہ دکھ نہیں سہا جاتا، پھپھی اماں دعا کرو، یا تو اس دکھ سے نجات ہو جائے یا تو میری موت ہو جائے، میں سہ نہیں پاتی۔ 7 سال کی ننھی کی عمر ہی کیا ہوتی، 7 سال کے بچوں کو ڈانٹ دو تو ان کے آنسو نہیں رکتے۔ دین کے لیے نبی کی کیا اعلیٰ گھرانہ ہے، اور دین کے لیے قربانی، بچے بچے کی قربانی۔ 56 سال کے امام حسین سے لے کے 6 ماہ کے لیے اصغر تک ہم اس قربانی کو بھول رہے ہیں، معاف کرنا برا مت مان، بھول رہے ہیں۔ ہم نے ننگے دھڑنگے پیروں کو یاد کیا ہے، ان کو کون یاد کرے؟ ان کے خون کی قدر کون کرے؟ ان کے خون کی عظمت کا اندازہ کون کرے؟ تو یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، ایسے میں اندھیرے میں کسی نے کہا السلام علیکم یا اہل البیت۔ سیدہ زینب پاک نے نظر اٹھایا اور کہا لوگ تو ہمیں تانا دیتے، گالیاں دیتے، باغی کہتے، ہمیں کون اہل بیت کے نام سے سلام کر رہا ہے اس اندھیرے میں؟ تو ایک بوڑھی عورت تھی، وہ کہتی تھی بی بی تم کون ہو میں نہیں جانتی، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ تم اہل بیت ہو۔ میں نے نہ تمہارا چہرہ دیکھا نہ تم نظر آ رہی ہو میرے اندھیرے میں، میں اتنا جانتی ہوں تم سب اہل البیت ہو، اور یہ لو میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں، کھانا ہی پانی لائی ہوں۔ ارے تجھے کیسے پتا کہ ہم لوگ اہل البیت اور یہاں رکے ہوئے؟ اس نے کہا بی بی ایک بات بتاؤں سچی سچی، میرے ابا صحابی رسول تھے اور میں صحابی کی بیٹی ہوں، میری جوانی کی شروعات تھی تو میرے ابا مجھے خدمت کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں بھیجتے تھے کہ بیٹی جا نبی کی شہزادی کی خدمت کر، تو میں میری مالکہ سیدہ فاطمہ کی خدمت کے لیے جاتی تھی۔ تو جس دن سیدہ مجھے اکیلے میں تھی اور دنیا سے جانے والی تھی، مجھ سے کہا بیٹی تو ایک دن مدینہ چھوڑ کے عراق کی طرف جائے گی، اور اتنے سال کے بعد، میرے اتنے سال کے بعد ایک قافلہ رات کے وقت فلاں مقام پر آ کے ٹھہرے گا، وہ لوگ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہوں گے، اگر میری خوشی چاہتی ہے تو ان کی خدمت کرنا، ان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، ان کی دعا لینا، وہ جس کے لیے جو دعا کر دیں گے اس کی دعا قبول ہوگی، وہ اللہ کے بڑے مقرب لوگ ہوں گے، نبی کے خاندان کے لوگ ہوں گے، وہ
बीबी वो कौन होंगे मैं नहीं बताती, इसकी इजाज़त नहीं, लेकिन नबी के घर वाले होंगे, कैदी बनाकर लाए जाएंगे, बड़े मजलूम होंगे, उनकी दुआ लेना। बीबी ये मेरी शादी हो गई, सैयदा की ज़ियारत किए हुए अब 50 साल हो गए, 50 साल से सैयदा को नहीं देखा, लेकिन जिन दिनों का उन्होंने जिक्र किया था, मैं रोज़ खाना लेकर आती हूँ, शाम को सुबह तक खाना लेके यहाँ तलाश करती हूँ, अब काफ़िला आएगा, अब काफ़िला नहीं आता। मुझे यकीन था शहजादी रसूल ने कहा है ना, तो वो ज़रूर आएगा। आज आप मिल गए, ये सुनकर सब रो पड़े, सैयदा का नाम आया, सब रो पड़े। फिर कहा बीबी तुम अहले बैत लोग हो, कौन हो मुझे नहीं पता, ये खा लो। मेरी मालिका ने कहा था उनका हुक्म है, खा लो ये। सैयदा ने कहा हम नहीं खाएंगे, लेकिन सैयदा ने कहा था ना उनसे दुआ लेना, तो बताओ तुम्हारी क्या मुराद है, हम दुआ कर देते हैं, खाएंगे तो नहीं लेकिन दुआ कर देते हैं, तुम्हें तो दुआ से मतलब है। उस बूढ़ी औरत ने कहा बीबी मेरी एक ही मुराद है बस, अब कोई मुराद नहीं। सैयदा की नालैन के सदके अल्लाह ने सब दिया, बस एक मुराद है। कहा क्या? दुआ कर दे। जब मैं खिदमत करती थी ना सैयदा की, तो उनकी गोद में एक बच्ची थी, उसका नाम ज़ैनब था, हो बहू वो सैयदा की हम शक्ल थी। 50 साल हो गए मैंने शहजादी रसूल को नहीं देखा। अब तो वो दुनिया से चली भी गई, उनका विसाल हुए 50 साल हो गया, लेकिन उनकी बेटी सुना है कि मदीने में रहती है। मैं बूढ़ी औरत वहाँ जा नहीं सकती, आप हाथ उठा के मुकर्रब लोग हो, दुआ कर दो कि मरने से पहले एक बार ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए, एक बार सिर्फ ज़ैनब को दे, एक बार ज़ैनब को देख लूं, हो बहू सैयदा की हम शबी है, ज़ैनब दिख जाएगी, मैं मेरी मालिका को देखने का लुत्फ पालूंगी। और दूसरी एक शहजादा था ज़ैनब से बड़ा, हुसैन नाम था, मुझसे बड़ा लगा हुआ था, मुझसे करीब था, उसको भी नहीं देखा, एक बार उस शहजादे को देख लूं फिर मेरी रूह निकल जाए, बस यही तमन्ना है। और कोई हुसैन शहजादे को देखूं, शहजादी ज़ैनब को देखूं, फिर मेरी रूह निकल जाए, बस ये दुआ कर दे। सैयदा फूट फूट के रो पड़ी। फरमाया ए खातून, दुआ से पहले तेरी दुआ कबूल हो गई। ये जो फटे पुराने कपड़ों पर हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ लेकर जो बैठी है ना इस वक्त, वो कोई और नहीं है, वो ज़ैनब बिन्त फातिमा है। ले देख ले ज़ैनब को, और वो नेज़े पे जो कटा हुआ सर है वो किसी और का नहीं है, वो हुसैन इब्न अली का सर है। देख ले वो सर। उसने देखा, अरे तुम्हारे साथ किसने ये किया? सदमा बर्दाश्त न कर सकी, चीख हमारी ज़मीन पे गिर गई। और अल्लामा अरशदुल कादरी एक जुमला लिखते हैं, वो लिखते हैं इश्क मोहब्बत के शहीदों में एक का और इजाफा हो गया, और वो खातून शहीद हो गई। ये करबला की मुख्तसर सी दास्तान है, दीन के लिए उनकी कुर्बानियाँ ये है। इनसे जुड़ो, मोहब्बत करो, उनके तरीक़ पे चलो। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। हो कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर
پہ لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین ہو جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر سب سے پردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین ہو جس کی ماں فاطمہ جن کے بابا علی ہو جن کے بھائی حسن جن کے نانا نبی جس کی ماں فاطمہ جن کے بابا علی جن کے بھائی حسن جن کے نانا نبی اس حسین ابن در پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین وہ جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا وہ جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر بہت زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ لوگ سید صاحب کی تقریر سن کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں، نبی اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے گناہ عظیم سے توبہ کر کے لوگ نیک بن چکے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہو تو آپ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے ان قیمتی ویڈیو سے فائدہ حاصل کر لیا کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ